رہتے تھے، ناخوش رہتے تھے، اور انہوں نے اللہ سے اپنے بور ہونے کی اور اکیلے پن کی شکایت کری، تب اللہ تعالیٰ نے بنایا حوا کو۔ یہی سے شروع ہوتا ہے انٹرنیشنل وومنس ڈے۔ میں ایک بار پھر دل سے آپ کو بہت بہت مبارکباد دینا چاہتی ہوں۔ یہ دن جس کو ہم بہت مخصوص سمجھتے ہیں اور بڑے فخر کے ساتھ آج ہم یہاں پہ جمع ہوئے ہیں کہ بھائی انٹرنیشنل وومنس ڈے منایا جا رہا ہے، تو میں آپ کو بتا دوں کہ ہر دن عورت کا دن ہے۔ ہر ایک لمحہ اس دنیا میں عورت کی بدولت خوبصورت ہے۔ یہ دنیا، انسانی نسل عورت سے ہی چلتی ہے، یہاں تک کہ دوسری مخلوق جسے ہم مرد کہتے ہیں وہ بھی عورت کے بغیر نامکمل اور انکمپلیٹ ہے۔ یہ ہے ہماری اہمیت، یہ ہے ہماری ڈگنیٹی۔ دیکھیں، عورت کے اوپر اگر ہم بولنا چاہیں گے تو شاید وقت کم پڑ جائے گا، ہم نہیں بول پائیں گے، اس لیے میں اپنی بات کو مختصر کرتے ہوئے ان ضروری مدوں پہ آنا چاہوں گی جس کے لیے آج میں یہاں پر کھڑی ہوئی۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ کچھ 2 مہینوں سے ہندوستان میں اور ہمارے ملک میں ماحول جو ہے وہ حجاب کو لے کے گرم ہے، ایسا ہم جانتے ہیں اور ہم مانتے ہیں۔ نہ، غلط۔ ہندوستان میں پچھلے کچھ سالوں سے عورتوں کو لے کر اور عورتوں کے مسائل کو لے کر ملک جو ہے اور معاشرہ جو ہے وہ آلریڈی بہت گرم ہے۔ فرق اتنا ہے کہ ہمیں اس کی جانکاری نہیں ہے، ہمیں اس کی معلومات نہیں ہے۔ دیکھیے، یہاں پہ میں آپ سے سوال پوچھنا چاہوں گی کہ میں نے ابھی جس طرح کی اہمیت عورت کی بتائی، اتنی اہمیت رکھنے کے بعد بھی اگر آپ بے خبر ہیں اس بات سے کہ آخر عورتوں کے ساتھ اس ملک میں کیا ہو رہا ہے، کیسا وائلنس عورتیں جھیل رہی ہیں، کیا اتیاچار اور ظلم سے وہ گزر رہی ہیں، تو یہ ہمارے لیے بڑے شرم کی بات ہے۔ تو پہلے تو میں آپ لوگوں کو یہ کہنا چاہوں گی کہ ہم سب جو یہاں بیٹھے ہیں، چاہے ہم ہندو ہوں، مسلمان ہوں، سکھ ہوں یا عیسائی ہوں، ہم سب سے پہلے اس ملک کے ذمہ دار سٹیزنز ہیں، ذمہ دار ناگرک ہیں۔ معاشرہ ہم سے ہے، ہم معاشرے سے نہیں ہیں۔ دیکھیں، ابھی کچھ دن پہلے سننے میں آیا کہ جو عورتیں آن لائن طرح طرح کے ڈفرینٹ پلیٹ فارم، میڈیا پلیٹ فارمز پر، جیسے فیس بک، انسٹاگرام یا ٹویٹر یا اور بھی بہت کچھ، ان پہ ایکٹیو رہتی ہیں۔ ایکٹیو کیوں رہتی ہیں، میں آپ کو یہاں پہ تھوڑی سی جانکاری دے دوں کہ ایکٹیو رہتی ہیں کہ جب انہیں محسوس ہوتا ہے کہ وہ اپنی لڑائی ہاتھ سے نہیں لڑ سکتی، وہ اپنی لڑائی گھر سے باہر نکل کے نہیں لڑ سکتی، تو ان کو محسوس ہوتا ہے کہ انہیں جو اللہ نے عقل دی ہے، انہیں جو سمجھ اور انٹیلیجنس پاور دیا ہے، اس کا استعمال کرتے ہوئے وہ سوشل میڈیا پہ اپنے حالات کو جانیں اور حالات کے حساب سے اپنی آواز اٹھائیں، جیسا کہ ایک منظر شاہین باغ کے موقع پر پہلے دیکھا گیا تھا کہ کس طریقے سے عورتوں نے شاہین باغ بنا کے دھرنا دیا، اور یہ گورنمنٹ جو ایک بہت ہی جسے کہنا چاہیے کہ فیسسٹ گورنمنٹ ہے، جو کہ 2014 سے اس لیے پاور میں آئی ہے کہ وہ ہر طریقے سے اور ہر طبقے کو دبا سکے اور پاور میں بنی رہے۔ تو شاہین باغ کے موقع پر عورتوں نے جس طرح کا مظاہرہ کیا وہ پوری دنیا کے لیے ایک مثال بن گئی، اور گورنمنٹ اتنی مجبور ہو گئی کہ انہیں CA/NRC کو لے کر بیک فٹ پہ آنا پڑا، یعنی انہیں پیچھے ہٹنا پڑا۔ چونکہ یہ ایک دن جسے ہم انٹرنیشنل وومنس ڈے کہتے ہیں مخصوص طریقے سے بنایا جاتا ہے، تو میں آپ کو بتا دوں کہ ویسے تو ہر دن عورتوں کا ہے، لیکن اس دن ہم جمع ہو کے اس بات کا احساس کرتے ہیں کہ ہاں، ہم میں کوئی طاقت ہے، ہم بدلاؤ لا سکتے ہیں، ہم لڑ سکتے ہیں۔ اب یہاں جب میں لڑنے کی بات کر رہی ہوں تو یہاں میں آپ کو ایک حدیث سناؤں گی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا
کہ جب کسی برائی کو دیکھو تو اسے ہاتھ سے روکو. اگر لگتا ہے کہ ہاتھ سے روکنے پہ فتنہ ہو سکتا ہے تو پھر اسے اپنی زبان سے روکو, اور اگر جو زبان سے بھی روکنے کی ہم طاقت نہ رکھتے ہوں تو پھر اسے دل میں ہی برا سمجھ لو. لیکن میں یہاں پوچھنا چاہوں گی کہ ان تینوں میں سے ہاتھ سے لڑنا, ہاتھ سے لڑنے کا مطلب ہے قلم, ہاتھ سے لڑنے کا مطلب ہے نکلنا, آواز اٹھانا, اپنی پریشانیوں کو, اپنی تکلیفوں کو دنیا کے سامنے پیش کرنا. اور یہی نہیں کہ صرف آواز اٹھانا ہے, بلکہ ہمارے پاس ان پریشانیوں کا حل بھی ہے. ابھی میں آپ کو پریشانیوں کے بعد اس کے حل کی طرف بھی آ رہی ہوں کہ اس کا حل کیا ہو سکتا ہے. دیکھیے ایک بات سنیے, دنیا میں اللہ نے عورت کو جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ نازک بنایا ہے, اور جسے کہتے ہیں کہ بایولوجیکل ڈفرینس ہوتا ہے, سائیکالوجیکل, اچھا ابھی ٹھیک ہے, بایولوجیکل, سائیکالوجیکل اور ایموشنل ڈفرینس رکھتی ہیں عورتیں مردوں کے مقابلے میں. تو میں بتا دوں کہ ڈفرینس ضرور ہے, فرق ہے ان میں اور ہم میں ہر طریقے سے, سوچ میں, سمجھ میں, احساسات میں, جذبات میں اور جسمانی طور پہ, لیکن ہم کہیں کہیں گنا زیادہ طاقتور ہے, کیونکہ ہمارے اندر سے ایک جان نکلتی ہے. عورت جو ہے وہ پیدا کرتی ہے, یہ کوئی اور دوسری مخلوق, مرد تو نہیں کرتے. تو مردوں کے مقابلے میں کون مضبوط ہوا؟ ہم ہی مضبوط ہیں. ہمیں اللہ نے بہت شرف دیا ہے, ہمیں اللہ نے اس بات کے لیے ذمہ دار ٹھہرایا ہے کہ تم پیدا کرو گی تو نسل انسانی آگے بڑھے گی. تم اگر اچھی تربیت کر دو گی تو غازی بن کے اٹھے گا وہی بچہ. تم اگر اچھی تربیت کر دو گی تو ایک نسل, ایک معاشرہ سنبھل جائے گا. تو آپ سوچئے کہ صرف اللہ نے ہمیں اتنی بڑی عزت ہی نہیں بخشی, بچہ پیدا ہونے کے بعد جو تکلیفیں ماں اٹھاتی ہے اس کے عوض اللہ نے جنت قدموں میں ڈال دی. تو ہم ہر طریقے سے ہم طاقتور ہیں, مگر کیا ہم اپنی طاقت کو پہچانتے ہیں؟ کیا ہمیں احساس ہے کہ جو طاقت, جو صلاحیت اللہ نے دی ہم اس کا صحیح استعمال کر رہے ہیں؟ دیکھیے کچھ دن پہلے سلی ڈیلز اور بلی ڈیلز, جس کے اوپر میں اب آ رہی ہوں, کہ یہ سوشل میڈیا پہ جو آوازیں عورتیں اٹھاتی تھی تو ان عورتوں کی بولی لگا دی گئی. کچھ شرپسند, ہمارے ملک میں کچھ شرپسند جنہوں نے ان عورتوں کی تصویریں لے کر اسے بیچ دیا اور ان عورتوں کو آکشن کر دیا جو سوشل میڈیا پہ زیادہ ایکٹیو رہتی ہیں, یا وہ جرنلزم کا کام کر رہی ہیں, یا وہ کسی طریقے سے بھی کسی بھی مدعے کو اٹھاتی ہیں, اور یا وہ کرٹیسائز کرتی ہیں کہ یہ غلط ہے, یہ ظلم ہے, یہ ناانصافی ہے. تو ان کو ان کی آواز کو دبانے کے لیے ان کے چہروں کو اور ان کی تصویروں کو اٹھا کے بیچ دیا گیا, ان کا آن لائن ان کی بولی لگا دی گئی. تو میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ کس کس طریقے سے اس ملک میں اور ہمارے معاشرے میں عورتیں جو ہیں وہ ظلم کا شکار ہوتی رہتی ہیں. اس کے بعد پھر جب یہ بھی مطلب کہ کافی نہ ہوا تو پھر بات آ گئی کہ ایک مسئلہ اٹھ گیا کہ مسلم عورتوں کو دبایا جائے حجاب کے لے کر, یا حجاب کو ایک ایشو بنا کر مسلم عورتوں کو کس طریقے سے دبایا جائے. دیکھیے حجاب مسئلہ نہیں ہے, حجاب کبھی بھی مسئلہ نہیں تھا, کیونکہ اگر اٹھانے والے انسان ہیں تو انسان ہونے کی حیثیت سے, اگر جو وہ انسان ہے تو انسان ہونے کی حیثیت سے انہیں پتہ ہونا چاہیے کہ کپڑے پہننا ہر جاندار مخلوق کا حق ہے. آپ فارن کنٹریز میں دیکھیے, وہ چھوڑیے, آپ ہمارے ملک میں دیکھیے, جو لوگ جانور پالتے ہیں وہ انہیں بھی کپڑے سل کر پہنا دیتے ہیں. تو اگر عورت جو ہے وہ اپنے کپڑوں میں ایک ایڈیشن کر رہی ہے, اپنے طریقے سے اپنے کپڑے کو پہننا چاہ رہی ہے, تو اس میں کسی کو کیا آپتی اور آبجیکشن ہو سکتا ہے؟ تو یہ سراسر غیر انسانی حرکت ہے. یہ سوچ کہ مسلم عورتوں کو یہ کہہ کے دبایا جائے کہ تم حجاب نہیں لگا سکتی, یہ غیر انسانی سوچ ہے جس کو ہم قطعی طور پہ کنڈم کرتے ہیں. یہ تو ہو گئی بات اس کی کہ کیا پرابلمس ہم فیس کر رہے ہیں. اب بات کرتے ہیں حل کی. اب بات کرتے ہیں کہ جب مشکل آئی ہے تو اس کا ہمیں سامنا کیسا کرنا. دیکھیے سب سے بڑی چیز, یہاں پہ میری کچھ غیر مسلم بہنیں بھی بیٹھی ہوئی ہیں, میں ان کو خاص ہیپی انٹرنیشنل ڈے بولنا چاہوں گی. یہ معاشرہ جو ہے ہمارے ہندوستان کا, اس کی خوبصورتی یہی ہے کہ ہم یہ نہیں بولتے کہ میں یہ ہوں اور میں وہ ہوں, ہم بولتے ہیں کہ ہم سب
यहाँ पर हम बोलते हैं हम सब, यही हमारे मुल्क की खूबसूरती है। आप देखिए सिख औरतें होती हैं, क्रिश्चियंस में जो नन होती हैं या और दीगर मज़ाहिब में भी जो औरतें होती हैं, वो कुछ ना कुछ अपने आप को डिफ्रेंशिएट करने के लिए या अपने मज़हब के एतबार से कुछ भी एडिशन करती हैं, किसी भी अलग तरह का ड्रेसअप स्टाइल जो है वो अपना लेती हैं, है ना, या जो रिलीजियस फिगर्स होते हैं वो कुछ डिफरेंट पहन लेते हैं। ये डिफरेंट पहनना कभी भी प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि इससे कभी किसी को नुकसान नहीं होता, इससे हम कभी किसी को तकलीफ़ नहीं पहुंचाते। ये डिफरेंट पहनना जो है ये एक पहचान होती है, ये एक आइडेंटिटी होती है, ये एक ट्रेडिशन, कल्चर और रिलीजियस जिसे कहना चाहिए कि अटायर होता है, जिसे हम पहन लेते हैं कि भाई हाँ हम इस कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं, ये समझ में आ जाता है। लेकिन बहरहाल कुछ ऐसी शरपसंद, ख़राब, गलीज़ ताकतें जो आज हमारे मुल्क में चढ़कर बैठी हुई हैं और जिन्हें ऐसा लगता है कि वो शायद हमेशा बैठी रहेंगी, लेकिन ऐसा नहीं होगा, ठीक है ना। तो मैं चाहूँगी कि अपनी बहनों का मैं तवज्जो करना चाहूँगी इस तरफ कि देखिए, सबसे पहले सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात यह है कि प्रॉब्लम तो आएगी, हम प्रॉब्लम को नहीं रोक सकते, लेकिन हम उसका सॉल्यूशन क्या कर सकते हैं। सॉल्यूशन है यूनिटी। हमारी सारी प्रॉब्लम्स का एक ही सॉल्यूशन है, वो यूनिटी। यूनिटी मतलब एकता, यानी हमें एक प्लेटफॉर्म पे आ जाना है। मैं आपके हाथ में एक एक लकड़ी दे दूं तो अभी कुछ मिनटों में 100-200 लकड़ियां आप लोग तोड़ देंगी, लेकिन उन्हीं एक एक लकड़ी को अगर जोड़ के मैं एक गट्ठा बना दूं तो यहाँ बैठी हुई जितनी भी औरतें, चाहे वो कितनी भी ताकतवर हो, वो 100 और 200 लकड़ियों के गट्ठे को नहीं तोड़ सकती। मानती हैं आप इस बात को? तो ये होती है ताकत एकता की, ये होती है ताकत एक होने की और यूनिटी की। आज मेरी उंगलियां खुली हैं, मेरी उंगलियां एक एक करके कोई तोड़ सकता है। इसी को मैं मुट्ठी बना लूं तो इस मुट्ठी को कोई नहीं तोड़ सकता। मानती हैं आप इस बात को? तो सबसे बड़ा और सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे अहम सॉल्यूशन हमारी प्रॉब्लम्स का जो है वो ये है कि हमें यूनाइट होने की ज़रूरत है। हम कितनी कम्युनिटीज़ में बटे हैं इससे हमें कोई मतलब नहीं, हम किसको मानते हैं किसको नहीं मानते हैं, हमारी आइडियोलॉजीज़ क्या हैं, इससे भी हमें कोई मतलब नहीं। हमें सिर्फ एक बात से मतलब है, ये मुल्क हमारा है और हम इस मुल्क के हैं। हमें हर हाल में अपने माशरे में अमन और सुकून चाहिए। हमें हर हाल में अपने माशरे को वायलेंस से और इनजस्टिस से साफ़ और पाक करना है, जिसके लिए ज़रूरी है कि हम एक प्लेटफॉर्म पे आ जाएं। प्लेटफॉर्म आप चुन सकती हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। आप चाहें तो आज आप देख सकती हैं आपके सामने वुमेन इंडिया मूवमेंट का बैनर लगा हुआ है। ये बेहतरीन प्लेटफॉर्म है, आप इससे जुड़ जाइए। ये कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जो किसी एक ख़ास मज़हब के लिए हो। हम वेलकम करते हैं और बिल्कुल तहे दिल से वेलकम करते हैं अपने माशरे में रहने वाली हर औरत का, ख्वाह वो किसी भी तरह के कास्ट, किसी भी तरह के रिलीजन और किसी भी तरह की आइडियोलॉजी से ताल्लुक़ रखती हो। वो चाहें तो हमारे साथ जुड़ सकती हैं, इस प्लेटफॉर्म पे आ सकती हैं और उसके बाद न सिर्फ आप अपने लिए काम कर सकती हैं, बल्कि आप न जाने कितने मजलूमों को इंसाफ दिला सकती हैं। आप अपने इर्द गिर्द हो रहे नाइंसाफ़ियों के ख़िलाफ़ आवाज़ उठा सकती हैं। वो होगी आपकी ताकत और वही होगा हमारी सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन। तो आज मैं इस मंच पर से दावत देना चाहूँगी कि जो चाहे, वुमेन इंडिया मूवमेंट उनके लिए खुला हुआ है, वो इसे ज्वाइन कर लें। ज्वाइन करना क्यों ज़रूरी है, यहाँ पे मैं थोड़ी सी वजाहत करना चाहूँगी। देखिए, अभी हिंदुस्तान जो है वो तरक्की की तरफ बिल्कुल भी नहीं जा रहा, बिल्कुल मतलब बिल्कुल भी नहीं। हम देख सकते हैं किस तरीके से करप्शन, क्राइम, महंगाई और अल्लाह माफ़ करे, मुझे बोलते हुए भी तकलीफ़ होती है, मेरे रोंगटे खड़े होते हैं कि जब मैं वो नज़ारे याद कर लेती हूँ कि किस तरीके से हमारे सोसाइटी में लड़कियों का रेप करके उनको जलाया जाता है, उनको काट दिया जाता है, उनको अपाहिज बना दिया जाता है और उस एक लड़की के पीछे उनका पूरा ख़ानदान ख़त्म कर दिया जाता है। तो क्या आप लोग ये सब चीज़ें रोज़ सुनती और देखती नहीं हैं? मैं नहीं समझती कि आज किसी भी औरत का जो यहाँ बैठी है उनका हाथ जो है वो फ़ोन से खाली होगा। अगर फ़ोन आपके हाथ में है तो दुनिया आपके हाथ में। आप बैठे बैठे कहीं की भी खबरें सुन सकती हैं, कोई भी जानकारी आप ले सकती हैं। मैं चाहूँगी कि आप अपने आप को अवेयर करें।
جس دن آپ اویئر کریں گی وہی ایکچولی آپ کا وومنس ڈے ہوگا. جس دن آپ میں ہمت آ جائے گی وہی آپ کے لیے وومنس ڈے ہوگا. جس دن آپ کھڑے ہونا شروع کر دیں گی اپنے لیے اور ڈٹ کے کھڑی ہو جائیں گی کسی مظلوم کے خلاف, وہ آپ کا ایکچوئل وومنس ڈے ہوگا. ورنہ وومنس ڈے منانے کا پھر کوئی فائدہ نہیں. آنا بیٹھنا اور ایک دوسرے کو وش کرنا. وومنس ڈے اس لیے منایا جاتا ہے کہ ہم آپ کو یہ بتا سکیں کہ بھائی آپ بہت طاقتور ہیں, بلکہ آپ سے زیادہ طاقتور فی الوقت تو کوئی نہیں ہے. اپنی طاقت کو خودارا پہچانیے, اپنی طاقت کو پہچانیے, اور جو ظلم, زیادتی, ناانصافیاں, برائیاں, جو باربرک ایکٹس ہماری سوسائٹی میں, ہمارے معاشرے میں ہو رہے ہیں, جس برائیوں سے آج ہمارا ملک, ہمارا دیش گزر رہا ہے, ہم اس کو کیسے ختم کر سکتے ہیں. یہ ہے ہماری طاقت اور یہ ہے ہماری پہچان, اور یہ کام ہم کو کرنا ہے. ہماری بہت امپورٹنٹ ذمہ داری ہے. آپ جو یہاں بیٹھی ہیں تمام, ان میں سے جتنی عورتیں ماں بن چکی ہیں, تو میں بتاؤں ہمارے پاس کہا جاتا ہے کہ مدر از دا فرسٹ اسکول آف اے چائلڈ. ماں اپنے بچے کا سب سے پہلا اسکول, سب سے پہلا مدرسہ ہوتی ہے. آپ پوری ایک جنریشن کے لیے ریسپانسبل ہوتی ہیں. آپ ریسپانسبل ہیں پوری ایک جنریشن کے لیے. تو یہ اہمیت اور یہ ذمہ داری آپ کو سمجھ میں آنی چاہیے. اپنے آپ کو واقفیت دلائیے, اپنے آپ کو اویئر کیجیے. اویئرنیس کے لیے پیسہ نہیں لگتا, اور اویئرنیس کے لیے, جانکاری کے لیے کسی ڈگری کی ضرورت نہیں ہے. آپ صرف اتنا معلوم کیجئے کہ اگر ظلم ہو رہا ہے تو کہاں ہو رہا ہے, کس طرح کا ہو رہا ہے, کس جگہ پہ ہو رہا ہے, اور پھر یہ جاننے کی کوشش کیجئے کہ آپ اس ظلم کو مٹانے کے لیے کس طرح کھڑی ہو سکتی ہیں. آپ کو کس طرح کا پلیٹ فارم چاہیے جہاں سے جڑ کر آپ جو ہیں وہ اپنے لیے دنیا میں بھی اور پھر آخرت میں بھی. یاد رکھیے گا, ظلم کے خلاف لڑنا ہمارے اسلام میں سب سے بڑی عبادت ہے. ظلم کے خلاف لڑنا صرف میرے ہی اسلام میں نہیں, بلکہ آپ کسی کا بھی مذہب اٹھائیے, آپ ہندو سے پوچھئے, آپ کرسچن سے پوچھئے, بدھسٹ سے پوچھئے, جین سے پوچھئے, کسی سے بھی پوچھئے تو وہ بتائیں گے کہ ان کے پاس سب سے بڑی اہمیت جو ہے, سب سے بڑی خدا کی اور بھگوان کی ورشپ اور پوجا جو ہے وہ ہے ظلم کے خلاف آواز اٹھانا. ہماری نمازیں, ہمارا روزہ اللہ معاف کر دے گا, لیکن اگر ظلم دیکھتے ہوئے بھی آپ خاموش رہیں یا آپ نے ظلم کا کسی بھی طریقے سے ساتھ دے دیا تو آپ حشر کے میدان میں ظالم کے ساتھ کھڑی ہوں گی. آخر کیا ہو گیا ہے ہمارے شعور کو؟ ہم بیدار کیوں نہیں ہوتے؟ ہم کس طرح کی زندگی گزار رہے ہیں؟ مجھے ایک بات بتائیے, جانوروں میں بھی فیمیلز ہوتی ہیں. آج ان کے لیے بھی وومنس انٹرنیشنل ڈے وہ بھی بنا سکتے ہیں, کیونکہ جو فیمیل جانور ہوتی ہے وہ بھی وہی سارے کام کرتی ہے جو ہم کرتے ہیں. جیسے بچہ پیدا کرنا, دودھ پلانا, بچے کے لیے کھانا مہیا کرنا, یہاں تک کہ دیکھیے چڑیا بھی جاتی ہے, بچے گھونسلے میں چھوڑ کے کچھ لاتی ہے چونچ میں اور بچوں کے منہ میں ڈال دیتی ہے. تو وہی کام تو ہم اور آپ بھی کر رہے ہیں. صبح سے اٹھ کے رات تک کچن میں فکر کرنا, ٹینشن اٹھانا, ہمیں سوائے اپنے بچوں کی فکر کے اور ہے بھی کیا؟ لیکن کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی ذمہ داری مکمل ہو گئی؟ قطعی نہیں, بالکل نہیں. آپ سے سوال ہوگا. یہ صرف ہماری ذمہ داری نہیں ہے, یہ ہماری ذمہ داری کا ایک حصہ ہے. میرے آس پڑوس میں کیا ہو رہا ہے؟ میرے آس پڑوس میں کوئی ظلم کا نشانہ بن رہا ہے, میرے معاشرے میں کسی بھی مذہب کی ہونے دیجیے, کوئی بچی یا کوئی عورت ظلم سہ رہی ہے یا کسی تکلیف میں ہے, تو ہمارا حق بنتا ہے, مورل بھی, سوشل بھی اور لیگل بھی, یہاں تک کہ ملک کا جو قانون ہے, یہاں تک کہ ملک کا جو آئین ہے, جو کانسٹیٹیوشن ہے, وہ بھی کہہ رہا ہے کہ جاؤ آواز اٹھاؤ, تم کو آواز اٹھانے کا پورا پورا حق ہے. تو پھر کیا ہو جاتا ہے کہ ہم گونگے بن جاتے ہیں؟ کیا ہو جاتا ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے؟ کس تکلیفوں سے آج حجاب کے نام پہ ہماری بچیاں گزر رہی ہیں آپ سوچ نہیں سکتی ہیں. کس سائیکالوجیکل تکلیف سے وہ گزر رہی ہیں ہم سوچ بھی نہیں سکتے. لیکن ہم میں سے کتنے ہیں جو بالکل بے بہرا بیٹھے ہوئے ہیں, جیسے کہ ہم کچھ جانتے ہی نہیں, یا جیسے کہ کچھ ہوا ہی نہیں, ہم بالکل انجان ہیں. یہ زندگی نہیں ہے. پھر ہم میں اور چڑیا میں اور جو جانور ہے, جیسے ہمارے محلے میں کتیا بھی ہوتی ہے, بچ ہوتی ہے, وہ بھی بچوں کو دودھ پلاتی ہے, وہ بھی اپنے بچوں کو چومتی ہے, چاٹتی ہے, فکر کرتی ہے, وہ اپنے بچوں کے لیے رات بھر سوتی ہی نہیں ہے جب تک کہ اس کے بچے بڑے ہو کے بھاگنے نہ لگے. تو وہی سارے کام تو ہم بھی کر رہے ہیں. پھر ہم میں اور ان میں کیا فرق ہے؟ ہم میں یہ فرق ہے کہ ہم اشرف المخلوقات ہیں. ہمیں اللہ نے بہترین مخلوق بنا کے بھیجا ہے.
تو کوئی تو وجہ ہوگی جو ہم اشرف ہیں. یہی ہے وہ ساری وجہ کہ جس کی وجہ سے ہم اشرف ہیں کہ ہم مسلمان یا ہمارے ساتھ جو دوسری قومیں رہتی ہیں ہم ان کا درد بھی محسوس کریں, پریشانی میں ان کا ساتھ دیں. اور ایک چیز, مسلمان ڈرتا نہیں, جو ڈرتا ہے وہ مسلمان نہیں منافق ہے. منافق کا درجہ قیامت میں دوزخ میں سب سے نیچے والا درجہ ہوگا. یاد رکھیے گا, ڈر یا خوف کسی بھی طرح کا, کسی بھی دوسرے انسان کا ڈر, کسی پاور کا ڈر, کسی پولیس کا ڈر, کسی پرشاسن کا ڈر, اس وقت جب کہ ہم صحیح ہیں, ہم نے غلطی نہیں کی ہے, تب اس وقت پہ ڈرنا یہ منافقت ہے, یہ دوغلا پن ہے, یہ ہپوکریسی ہے, یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے. تو یونائٹ ہونے کی کوشش کیجئے, اپنی طاقت کو بڑھائیے, کوشش کیجئے کہ آپ کچھ کنٹریبیوٹ کر سکیں اپنے معاشرے کے لیے, اپنی قوم کے لیے, اپنے ملک کے لیے. آپ کا یہ کنٹریبیوشن آپ کو دنیا میں بھی فخر دلائے گا اور آخرت میں بھی آپ سرخرو ہوں گے. بہت شکریہ.